پروردگار عالم پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ پر ہمیں بھروسہ نہیں رہا اور آج ہم رزق کے چکر میں لگے ہیں، حرام کی ہو چاہے جیسی ہو، ہم کمانے کے لیے نکل پڑے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں کیسا رزق ہے۔ میرے دوستو، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے نکلنے کے بعد میں ایک میدان میں پہنچا جہاں پر 3 کھجور کے پیڑ تھے، جس میں سے 2 پیڑ کھجور کے پھلدار تھے اور ایک خشک تھا، یعنی جس پر کوئی پھل موجود نہ تھا۔ ڈاکوؤں کا بادشاہ پیڑ کے نیچے بیٹھا اور دیکھنے لگا کہ ایک چڑیا پھلدار درختوں سے اڑتی اور اڑنے کے بعد میں خشک درخت پر جا کر کے بیٹھ جاتی، پھر وہاں سے اڑتی، پھر پھلدار پر آتی، پھر خشک پر چلی جاتی۔ اسی طرح وہ چکر لگا رہی تھی۔ بادشاہ حیرت میں تھا کہ یہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے اور خشک درخت پر جا کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب بادشاہ سے رہا نہیں گیا تو اس نے جو ہے وہ خشک درخت پر چڑھ گیا، اور چڑھنے کے بعد میں اس نے دیکھا کہ ایک اندھا سانپ ہے۔ اللہ اکبر! ایک اندھا سانپ جو سب سے اوپر والی ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے، اور دیکھتا کیا ہے کہ وہ چڑیا پھلدار درخت سے خشک درخت پر اس لیے آ رہی تھی کہ پھل لے کر کے آتی تھی، اپنی چونچ میں دبا کر کے لاتی تھی اور اس اندھے نابینا سانپ کے منہ کے اندر ڈال دیتی تھی۔ اللہ اکبر! وہ یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور ایک دم جو ہے اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ایک موذی جانور کے لیے ایک حسین پرندے کا انتظام کرتا ہے، اس لیے تاکہ یہ پرندہ اس کو رزق دے، اس کے ذریعے اس کو رزق دے رہا ہے، ایک موذی جانور کو۔ تو سوچو، ہم تو یار اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ یہ ڈاکو سوچ رہا تھا، تو پھر وہ مولا مجھے کیوں نہیں دے گا، یہ سوچ ہی رہا تھا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے۔ بادشاہ نیچے آتا ہے، اترنے کے بعد میں اعلان کرتا ہے، ڈاکوؤں کا بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ میں اب اللہ کی طرف واپس جا رہا ہوں، میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں، اور سارا قصہ اپنے ساتھیوں کو سنایا۔ جب قصہ سنایا نا تو سارے ساتھیوں نے بھی بیک زبان ہو کر کے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد میں یہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں 3 دن کی مسافت کے بعد میں ایک بڑھیا جو کہ نابینا تھی، وہ اعلان کر رہی تھی اور اسی ڈاکوؤں کے بادشاہ کا نام لے کر کے بلا رہی تھی۔ کہا اس میں سے کوئی فلاں نام کا بھی شخص ہے؟ وہ آگے بڑھا، کہنے لگا ہاں میں ہوں۔ کہا میں تمہارا 3 دن سے انتظار کر رہی ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا جو جوان تھا، انتقال کر گیا، نئے کپڑے پہننے کا اس کو شوق تھا۔ میرے خواب میں حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن سے لگاتار متواتر آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڑا جو تیرے بیٹے کا ہے یہ فلاں بادشاہ ڈاکوؤں کے بادشاہ کو دے دینا، میں تیرے لیے یہ جوڑا دینا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے قبول کیا اور پہن کر کے مکہ چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مقبول بندوں میں شمار فرمایا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ ہر وقت اس نے دروازہ کھول رکھا ہے توبہ کا کہ اے بندے تو توبہ کر لے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ رزاق ہے، اللہ سے مانگو، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ تم رزق کے چکر میں نہ جانے کتنے گناہوں کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہو، بس کہ اچھا کھانا مل جائے، پیسہ چاہے حرام کا ہو یا حلال کا، کوئی مطلب نہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جب اس اندھے سانپ کو ایک چڑیا کے ذریعے دلوانے کے لیے قادر ہے تو وہ رب کائنات